خواتین و حضرات السلام علیکم۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان کے پاس دشمن کے اندر فضا سے دور تک جاسوسی کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کرنا چاہتا۔ 6 ستمبر 1965 کو 3 بجے شروع ہونے والی لاہور کی طرف بھارتی فوج کا حملہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھا۔ در حقیقت رن آف کچھ کے مسئلے کے بعد یہ ایک متوقع عمل تھا۔ لاہور کی طرف جی ٹی روڈ کی جانب سے متواتر حملے بغیر انتباہ کے شروع کر دیے گئے۔ ایک عجیب اتفاق سے حملہ آوروں کا مشاہدہ کرنے والی سرحد کے قریب پہلی پاکستانی یونٹ پاکستان ایئر فورس کی ایک چھوٹی سی آبزرور ڈٹیچمنٹ تھی۔ ہندوستانی افواج کی سرحدی خلاف ورزی کی اطلاع فوری طور پر کمانڈر ان چیف ایئر وائس مارشل نور خان کو دی گئی، جنہوں نے فوری طور پر صدر پاکستان ایوب خان کو ان الفاظ سے آگاہ کیا: اس کا مطلب ہے جنگ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت نے حملہ شروع کرنے کے 12 گھنٹوں کے اندر اندر لاہور پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس حملے کا مقصد مغربی پاکستان کو درمیان سے دو لخت کرنا اور اس کی حکومت گرانا تھا۔ اس بات کا ثبوت بھارتی اخبارات کے دعووں کے علاوہ کئی واقعات سے ملتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دہلی میں غیر ملکی اخبارات کے نمائندوں کو سرکاری طور پر متنبع کیا گیا تھا کہ 6 ستمبر کی سپہر 4 بجے ایک اہم اعلان کے لیے تیار ہیں، مگر لاہور پر قبضے کا یہ بیان کبھی دیا نہ جا سکا۔ اس بات کی مزید تصدیق اس ضمیمے سے ہوتی ہے جو اگلے دن نئی دہلی کے اخبار اسٹیٹسمین نے شائع کیا، جن کا عنوان بھارتی فوج کو شاندار کامیابی اور لاہور پر قبضہ کرنے کا تھا۔ یہاں تک کہ اسی شام بی آر بی سے بھی سقوط لاہور کا سہرا بھارتی فوج کے سر باندھ دیا گیا۔ انہوں نے تو واگا بارڈر پر پکڑی گئی ایک پاکستانی بس بھی دکھا دی جس کا مقصد لاہور پر قبضہ ثابت کرنا۔ اس بات کے بھی شواہد ملے کہ جنرل چودھری نے اپنے سینئر سٹاف افسران کو 6 ستمبر کی شام لاہور جم خانہ میں فتح کا کاکٹیل پارٹی کی شرکت کے لیے دعوت نامے بھی جاری کر دیے۔ ہندوستانی فضائی اور زمینی افواج کے درمیان بہت کم ربط نظر آیا، اور دن میں پاکستان میں اہداف کے خلاف ہندوستان ایئر فورس کی جانب سے کیے جانے والے پے در پہ حملے مکمل طور پر غیر منظم دکھائی دیے۔ 6 ستمبر کو تقریباً الگ صبح 5:30 بجے کا وقت تھا کہ پاک فضائیہ کے 2 F-104 طیارے جو کہ کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ کے مشن پر روانہ ہوئے، ان کے پائلٹ فلائی لیفٹیننٹ آفتاب عالم خان اور ان کے ونگ مین فلائی لیفٹیننٹ امجد خان تھے۔ ان کو سکیسر ریڈار نے بھارتی ایئر فورس کی جانب روانہ کیا، جو کہ ایک پاکستانی ٹرین پر حملہ کر رہے تھے جو وزیر آباد کے قریب ککھڑ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ فلائی لیفٹیننٹ امجد ریڈیو کی خرابی کی وجہ سے واپس سرگودا بھیج دیے گئے، اور فلائی لیفٹیننٹ آفتاب نے اکیلے ہی 4 انڈین ایئر فورس کے مسٹیئر طیاروں کو نشانے پر لے لیا، جو کہ کھڑی ہوئی ٹرین مسافر ٹرین پر بموں اور راکٹ حملوں میں مصروف تھے۔ فلائی لیفٹیننٹ آفتاب نے آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے مسٹیئر فارمیشن پر حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ انڈین ہوا بازوں نے F-104 کو اپنے درمیان پا کر بھاگنے میں ہی خیریت جانی، اور وہ 50 فٹ کی بلندی پر نیچی پرواز کرتے ہوئے ہندوستان کی طرف جا نکلے۔ بھارتی پائلٹوں نے پہلے ہی F-104 اسٹار فائٹر جہاز کا نام اس کی رفتار اور ہیبت کی وجہ سے بدمعاش رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 1100 کلومیٹر کی رفتار سے انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے فلائی لیفٹیننٹ آفتاب نے نزدیک ترین مسٹیئر پر اپنا میزائل فائر کیا، اور یوں آفتاب عالم نے فضائی مارکوں کی تاریخ میں آواز سے دگنی رفتار سے پرواز کرنے والے جہاز سے دشمن کا جہاز تباہ کر کے پہلے ہوا باز بن گئے، جو کہ اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس دوران 6 F-86 طیارے جن کا تعلق نمبر 19 اسکواڈرن سے تھا اور ان کی قیادت ان کے اسکواڈرن کمانڈر اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کر رہے تھے، پشاور سے اڑان بھری، اور تمام جہاز راکٹوں اور گن سے لیس تھے۔ ان کا اصل ہدف چھم سیکٹر میں پاکستان آرمی پر حملہ آور دشمن کی توپیں تھیں۔ گجرانوالہ کے قریب پہنچنے پر جب وہ 25,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے تھے، انہیں لاہور کی جانب بڑھتے ہوئے ہندوستانی ٹینکوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہدایات ملی کہ وہ اپنا پہلے والا ہدف چھوڑ کر لاہور بارڈر کی طرف بڑھیں۔ اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں
6 طیارے لاہور امرتسر روڈ پر انتہائی کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے جب واگا بارڈر پہنچے تو اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر نے پاکستان علاقے میں گھسنے والے ٹینکوں پر لگے زعفرانی رنگ کے دائرے دیکھے، جس کے بعد ان کے ذہن میں کوئی شک باقی نہ رہا کہ یہ ہندوستانی آرمر فارمیشن کے ٹینک تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ گول دائرے میرے ماتھے پر جا کر لگے۔ سجاد حیدر نے اپنی فارمیشن کے نمبر 5 اور نمبر 6 ممبر کو ٹاپ کور یعنی پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے 7000 فٹ کی بلندی پر چڑھ جانے کا حکم دیا اور بعد میں اسے F-104 نے بھی مضبوط کیا، مگر باقی ممبران نے ایک ٹیکسٹ بک A2 گراؤنڈ کا مشن کا پیٹرن ان ٹینکوں کے اوپر قائم کر کے بھرپور طریقے سے اپنے نشانے پر لے لیا۔ ہندوستان کے کرنل جسمنڈ جو لاہور میں قبضے کے اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے، بعد میں کہا کہ پاک فضائیہ کے جہازوں نے ہمارے ہر ٹینک، گاڑی اور ہتھیار کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ جو شرمن ٹینک ہماری مدد کو پہنچ رہے تھے انہیں بھی راستے میں ہی تباہ کر دیا۔ اس حملے کی صورت میں اس حد تک افراتفری پھیلی کہ ہندوستان فوج کے کمانڈر 54 بریگیڈ اور 15 ڈویژن سائیکل پر امرتسر کی طرف بھاگتے ہوئے اور کھیتوں میں چھپے ہوئے پائے گئے، جن کا جنگ کے بعد کورٹ مارشل کیا گیا اور انہیں فوج سے نکال دیا گیا۔ اس مارکے کے دور رس نتائج اس جنگ پر مرتب ہوئے، چونکہ بھارتی فوج کا یہ بریگیڈ BRB نہر کے پار لاہور کی طرف حملے کے لیے متحرک تھا۔ پاک فضائیہ کا یہ حملہ پاکستانی زمینی افواج کو اپنی پوزیشن سنبھالنے اور مستحکم کرنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوا۔ پاک فضائیہ اپنے اڈوں کے خلاف ممکنہ ہندوستانی ایئر فورس کے حملوں کے حوالے سے بھی انتہائی الرٹ تھی، جس میں 22 F-86، 15 F-104 اور مستقل کامبیٹ ایئر پیٹرول کے مشن پر اپنے بیسز کی حفاظت کے لیے اڑتے رہتے تھے۔ جارحانہ جنگی حکمت عملی کے تقاضوں کے مطابق کوئی بھی فضائیہ خواہش مند ہوتی ہے کہ دشمن کے طیاروں کو بے اثر کرنے کے لیے ان کو ہوا میں اڑنے کا موقع ہی نہ ملے، جس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بر وقت اور با اثر طریقے سے دشمن کے ہوائی اڈوں کو تباہ کر دیا جائے۔ اس پلان کے تحت کمانڈر ان چیف نے شام ڈھلنے سے پہلے ہندوستانی ایئر فورس کے اہم اڈوں پر حملہ کرنے میں پہل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس حکمت عملی سے پاک فضائیہ کی کم عددی قوت کا مداوع کرنے میں بہت مدد مل سکتی۔ 6 ستمبر کو تقریباً دوپہر 1 بجے تک تمام متعلقہ یونٹس کو اس حملے کے احکامات موصول ہو چکے تھے۔ اسٹرائک پلان کے مطابق سرگودا سے 8 F-86 نے آدم پور اور ہلواڑہ پر حملہ کرنا تھا، جبکہ 6 F-86 نے امرتسر ریڈار کو نشانہ بنانا تھا۔ 6 F-86 اور ایک جاسوس B-57 طیارے نے پشاور سے پرواز کر کے پٹھان کوٹ اور سری نگر کو نشانہ بنانا تھا۔ ماری پور سے 8 F-86 کو جام نگر پر حملہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ ماری پور سے پھر 4 T-33 طیاروں کو پور بندر ریڈار پر بھی حملہ کرنا تھا۔ ماری پور سے ہی 12 B-57 کو جام نگر پر حملہ کرنے کا کام سونپا گیا۔ 6 ستمبر کو نمبر 19 اسکواڈن کے اسکواڈن کمانڈر اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر 8 سیبر طیاروں کی قیادت کرتے ہوئے پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ واحد فارمیشن تھی جو اپنے اٹیک پلان کے عین مطابق پٹھان کوٹ پر حملہ آور ہوئی، جو کہ ہندوستان کا ایک بڑا آپریشنل ایئر بیس تھا۔ اسکواڈ لیڈر سجاد کے جوش میں اور بھی اس وقت اضافہ ہوا جب انہوں نے زمین پر کھڑے ہوئے ہندوستانی فضائیہ کے حاصل کردہ نئے MiG-21 فائٹرز کو اپنا ہدف پایا۔ اس فارمیشن کے ممبر ونگ کمانڈر طواب، جو فارمیشن کو ٹاپ کور دے رہے تھے، اپنی آنکھوں سے ہندوستانی فضائیہ کے 14 جہاز جلتے ہوئے دیکھے۔ حملے کے فوراً بعد تمام جہاز انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے واپس پیٹرول کم ہونے کی وجہ سے سرگودا لینڈ کر گئے۔ اس مارکے میں اس فارمیشن کے صرف ایک جہاز کو گراؤنڈ فائر کی وجہ سے معمولی نقصان ہوا، اور یوں پاک فضائیہ نے پٹھان کوٹ پر حملہ کر کے نئی تاریخ رقم کی۔ اسکواڈ لیڈر M.M. عالم کی قیادت میں نمبر 11 اسکواڈ کے 3 F-86 نیچی پرواز کرتے ہوئے آدم پور پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس فارمیشن کو سکیسر ریڈار نے وارننگ دی کہ پاک فضائیہ کے پٹھان کوٹ پر حملے کی وجہ سے ہندوستانی ایئر فورس انتہائی الرٹ ہے۔ یہ فارمیشن جب امرتسر کے جنوب میں ترن ترن کے قریب پہنچی تو ان کا سامنا 4 ہنٹر جہازوں سے ہو گیا، جو ان جہازوں کے اوپر زمین سے 500 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے تھے۔ اس مشن کو اسکواڈ لیڈر M.M. عالم نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان جہازوں کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ بالکل نئے ہنٹر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔
میں نے اپنی فارمیشن کو ڈراپ ٹینکس پھینک کر لڑائی کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ دوسری جانب سے ان ہنٹرز نے بھی اپنے ڈراپ ٹینکس پھینک دیے اور یوں یہ تمام جہاز آپس میں ڈاگ فائٹ کے لیے ایک دوسرے کے اندر مڑنا شروع ہوئے۔ لڑائی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی اور ہندوستانی ایئر فورس کے فارمیشن کا چوتھا ہنٹر میرے نشانے پر آ گیا۔ ایک مختصر سی گن کے برسٹ نے اس کا کام تمام کر دیا اور زمین سے آگ کے شعلے کی طرح جا ٹکرایا۔ باقی تمام طیارے میری نگاہ میں تھے اور میں نے اپنے ایک ونگ مین اسکواڈرن لیڈر بچ احمد کو اپنے سامنے ایک ہنٹر طیارے کو شوٹ ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم آدم پور سے صرف 40 میل کے فاصلے پر 5 سے 6 منٹ تک ایئر کامبیٹ میں مصروف رہے۔ مجھے خدشہ تھا کہ ہندوستانی ایئر فورس کے اور جہاز اس کامبیٹ میں داخل ہو جائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی فارمیشن کو واپس بیس مڑنے کا حکم دیا۔ اس دوران 2 اور ہنٹر جہاز میرے سامنے آئے تو میں نے سب سے پیچھے والے ہنٹر کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ یہ ایک زیادہ فاصلے والا شاٹ تھا جو جہاز ہٹ ہونے کے بعد دوسری طرف جانے لگا، اور کیونکہ مجھے اپنی واپسی کی فکر تھی اس لیے اس کی طرف توجہ نہ دے سکا اور واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ بغیر کسی نقصان کے دشمن کی 3 طیاروں کو تباہ کرنا اور خیریت سے واپس آ جانا گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ ہلواڑا ایئر بیس پر حملے کی نیت سے جب تک نمبر 5 اسکواڈرن سے سیبرز کا آخری سیکشن، جس کی قیادت اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کر رہے تھے، فلائی لیفٹنٹ سیسل چودھری ان کے نمبر 2 اور فلائی لیفٹنٹ یونس ان کے نمبر 3 کے طور پر ٹیک آف کر رہے تھے، دن کی روشنی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس فارمیشن کو 8 کی بجائے صرف 3 جہاز دستیاب ہو سکے اور وہ بھی دیر سے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاک فضائیہ کے باقی جہاز لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر میں ہندوستان آرمی کے حملے کو روکنے میں پاکستان آرمی کی بھرپور مدد دینے میں مصروف عمل تھے۔ جب اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی فارمیشن بارڈر کراس کر رہی تھی، اسی اثناء امام عالم کی آدم پور والی فارمیشن واپسی کا سفر کر رہی تھی۔ فلائی لیفٹنٹ علاؤالدین نے ریڈیو پر وارننگ دی کہ اس وقت ہوا میں دشمن کے بہت سے جہاز موجود ہیں۔ سرفراز رفیقی کو اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا اور اس کے لیے تیار بھی تھے۔ وہ پاکستان ایئر فورس کے ایک باکمال، نڈر اور انتہائی قابل پائلٹ تھے۔ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی فارمیشن جب اپنے ہدف یعنی ہلواڑا کے قریب پہنچی تو حد نگاہ اس حد تک کم ہو چکی تھی کہ 1500 فٹ سے بھی زمین نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ اٹیک کی بلندی 3500 فٹ ہوتی ہے۔ یہ فارمیشن انتہائی کم بلندی پر اپنے ہدف کا تعین کر رہی تھی کہ سرفراز رفیقی نے اپنے سامنے 2 ہنٹر طیاروں کو آتے دیکھا۔ سرفراز رفیقی نے بائیں طرف والے ہنٹر کو نشانہ بنایا اور یونس نے دائیں طرف والے ہنٹر کو، جبکہ سیسل چودھری ان دونوں کے عقب کی حفاظت کر رہے تھے۔ سیسل چودھری نے بائیں ہاتھ والے ہنٹر کو رفیقی کے ہاتھوں تباہ ہوتے دیکھا، جبکہ یونس اپنے ہدف کا نشانہ لینے ہی لگے تھے تو ان کے ہدف نے اچانک بائیں مڑنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء سیسل چودھری نے 2 مزید ہنٹر طیاروں کو فائٹ میں داخل ہوتے دیکھا اور اس کے بعد 2 مزید ہنٹر ان کی مدد کو آن پہنچے۔ سرفراز رفیقی خود کو ایک ہنٹر کے پیچھے شوٹنگ پوزیشن میں لائے ہی تھے اور جیسے ہی انہوں نے ٹریگر دبایا ان کو احساس ہوا کہ ان کی گنز جیم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے فارمیشن کی لیڈ سیسل چودھری کے حوالے کی اور بتایا کہ ان کی گنز جیم ہو گئی ہیں۔ اصولی طور پر اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کو کامبیٹ زون سے نکل جانا چاہیے تھا اور کم حد نظر ان کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے معاون بھی ثابت ہوتی، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ وہ سیسل اور یونس کو اکیلے چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے اور خود سیسل اور یونس کی ٹیل کلیئر کرنے کی ذمہ داری خود لے لی۔ جیسے ہی سیسل چودھری لیڈ لینے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے اپنے بائیں جانب 4 ہنٹر کو اور 2 کو داہنی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ رفیقی نے کال دی کہ لیڈ آپ کی ٹیل کلیئر ہے اور سیسل چودھری نے داہنی طرف والے ہنٹر کو نشانہ بنانے کے لیے مڑنا شروع کر دیا۔ سیسل چودھری نے عقب سے آنے والے ہنٹر کو نشانہ بنایا اور وہ دھواں اگلنے لگا۔ سیسل نے پائلٹ کو ایجیکٹ ہوتے دیکھا۔ اپنے ہدف کا نشانہ بنانے کے بعد سیسل نے اپنے باقی فارمیشن کے ممبرز کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ انہوں نے ریڈیو پر متعدد کالز دیں مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ اچانک سے انہیں عقب سے گن فائر کی فلیشز دکھائی دیے جو کہ ان ہنٹرز کی گولیوں کے تھے جو ان پر فائر کر رہے تھے۔ سیسل چودھری نے فوراً اپنے جہاز کو داہنی طرف موڑا۔ انہوں نے کہا ہنٹر میرے اور زمین کے درمیان آ گئے اور اس انتہائی نیچی بلندی والے ایئر کامبیٹ میں ایک ہنٹر جو کہ لیڈ کر رہا تھا اس کا ونگ زمین سے جا ٹکرایا اور وہ تباہ ہو گیا۔
मैंने ऊपर की जानिब नाक की और जहाज की पावर कम कर दी और स्पीड ब्रेक्स निकाल लिए और इस हंटर को, जो मेरे पीछे था, अपने से आगे जा निकलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वो मेरे आगे आया, मैंने उसका निशाना लेकर उसे तबाह कर दिया। मुझे अभी तक रफीकी का कोई पता नहीं चल रहा था कि मैंने देखा कि एक हंटर और एक F-86 क्लासिक सीजर्स करते हुए एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। मैंने देखा कि सेबर ने हंटर को अपने आगे निकालकर मौसर तरीके से निशाना बनाया। मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये यूनस के अलावा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि यूनस हम में से सबसे माहिर निशानाबाज था। मैंने यूनस को कॉल दी कि हमें वापस जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने वापसी की राह ली और अभी यूनस के बारे में पूछने ही लगे थे कि उनका कब से 2 हंटर और हमलावर हुए। सेसिल चौधरी ने फॉर्मेशन को ब्रेक लेफ्ट की कॉल दी और इसी असना में यूनस के जहाज को ऊपर की तरफ जाते हुए देखा, जिससे उनको अंदाजा हुआ कि यूनस हिट हो चुके हैं। सेसिल चौधरी ने 2 या 3 दफा यूनस को रेडियो पर कॉल दी और इजेक्ट करने का कहा, मगर कोई जवाब ना मिला। इतने में मजीद 2 और हंटर आ गए जो उनके पीछे आए। वो कहते हैं कि मैं इंतहाई नीची प्रवास करते हुए सरगोदा की तरफ निकल आया। तीनों पायलटों में से 2 को सितारा जुरत से नवाजा गया और स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी को उनकी बेलौस खिदमात के नतीजे में निशान हैदर के बाद पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज हिलाल जुरत बाद अज शहादत अता किया गया। उनके तारीफी बयानिए का मतन यूं है कि वो एक वक्त में दुश्मन के 10 जहाज़ों से नबर्द आजमा थे, जिनमें से एक को वो तबाह कर चुके थे, जिसके बाद उनकी गन जैम हो गई। वो मैदान जंग छोड़कर वापस जाने के लिए बिल्कुल हक बजानिब थे, मगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपने नंबर 2 को लीड बनाकर दुश्मन से मुकाबला जारी रखा। खुद गैर मुसल्लह होने के बावजूद अपने दोनों फॉर्मेशन मेंबर्स की हिफाजत करते रहे। उनका ये अमल एक इंतहाई जरी और बहादुर लीडर होने की आला तरीन मिसाल। उनकी बहादुरी और शुजाअत हवाई मार्कों में एक रोशन बाब है। 6 सितंबर की शाम को पाक फ़ज़ाइया का मोराल और खुद एतमादी नई बुलंदियों को छू रहा था, जिसमें पाक फ़ज़ाइया ने अपने से कई गुना बड़ी एयरफोर्स को अपने अहदाफ हासिल करने से कामयाबी से रोक रखा था। उन्होंने साबित किया कि उनके हवाबाज हिंदुस्तानी एयरफोर्स से कहीं ज़्यादा दिलेर, पेशावर और कोहना मश्क। 6 सितंबर की फ़िज़ाई ऑपरेशन से ये साबित हो गया कि जंग सितंबर के मार्कों में फ़िज़ाई बर्तरी का तवाज़ुन पाकिस्तान एयरफोर्स के हक में रहा। ख़वातीन और हज़रात, इस तरह 6 सितंबर के दिन का इख्तिताम हुआ। आइए हम बात करते हैं कि शाम ढले 6 सितंबर को फ़िज़ाई जंग की क्या सूरत हाल। ये तो हम सब अब तक जान चुके हैं कि फ़िज़ाई जंग के बड़े मार्के सरगोदा और पेशावर से हो रहे हैं, मगर पाक फ़िज़ाइया के बमबार पायलट भी किसी से पीछे नहीं थे। पाक फ़िज़ाइया के बमबार जहाज़ ज़्यादातर मारीपुर, कराची में तैनात थे। 6 सितंबर को जंग शुरू होते ही B-57 बमबार तैयारों के नंबर 8 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर रईस रफ़ी को एयर हेडक्वार्टर की तरफ से हुक्म मिला कि 6 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात मिशन प्लान किए जाएं और उनका टारगेट था कराची के जनूब मशरिक में 415 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान एयरफोर्स का हवाई अड्डा जामनगर, जिसे पहली रात बमबारी का मुसलसल निशाना बनाया जाना था, क्योंकि इतलात के मुताबिक ये बेस कराची शहर, उसके इर्द गिर्द की तनसीबात, पाकिस्तान नेवी और पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मारीपुर के लिए बड़ा खतरा। शाम होते ही 6 B-57 तैयारे इंफरादी तौर पर तकरीबन 670 किलोमीटर की रफ्तार पर प्रवास करते हुए अपने हदफ की तरफ रवाना हुए, जिन पर 1,000 पाउंड के 4 बॉम्ब और 2.75 के 56 रॉकेट लगे हुए। अंधेरा होने के 45 मिनट बाद बारी बारी ये जहाज जामनगर जा पहुंचे, और वो भी दुश्मन को खबर हुए बगैर। 8,000 फुट की बुलंदी पर जाकर गोता लगाकर 4,000 की बुलंदी से जामनगर के हवाई अड्डे का अपने बमों से निशाना लेकर और दुश्मन को हैरत ज़दा छोड़कर इंतहाई नीची प्रवास करते हुए ये तमाम जहाज वापस बखैरियत मारीपुर लैंड करने में कामयाब हुए। इन तमाम तैयारों को हिंदुस्तानी एयरफोर्स की तरफ से कोई मदाफ़ियत न हुई। स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी और उनके साथियों का पहला मिशन इंतहाई कामयाब रहा, क्योंकि सरप्राइज होने की वजह से ना तो किसी फाइटर जहाज ने उन्हें किसी किस्म की मुदाफ़ियत पेश की, ना ही एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने उन पर फायर किया। इस मिशन की कामयाबी के बाद यह फैसला हुआ
کہ دشمن کی کم دفاعی تیاری اور پاکستانی بمباری مؤثر ہونے کی وجہ سے پوری رات بمبار طیاروں کی شٹل سروس جاری رکھی جائے۔ اسکواڈ لیڈر شبیر عالم نے دوسرے مشن کے لیے اسکواڈ لیڈر اسلم قریشی کو اپنے ساتھ لیا، جو سب سے تجربہ کار ہونے کی وجہ سے ونگ کے نیویگیشن لیڈر بھی تھے۔ دراصل اسلم قریشی نے پہلے پلان کے مطابق پشاور روانہ ہونا تھا، جو دیر گئے کینسل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ دشمن کے خلاف پہلے مشن میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اس لیے انہوں نے فلائی لیفٹیننٹ توفیق کی جگہ اپنا نام دلوایا اور مشن اڑانے کے لیے اسکواڈ لیڈر شبیر عالم کے ساتھ اس رات کا دوسرا مشن اڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دونوں ہواباز رات 10:40 پر مشن کے لیے پرواز کر گئے۔ ماہر نیویگیٹر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اندھیرے اور بادلوں کے باوجود اسکواڈ لیڈر شبیر عالم نے رات 11 بجے جام نگر پر بھرپور حملہ کر دیا اور لگاتار اپنے دوسرے کامیاب حملے کے بعد 6 اور 7 کی درمیانی رات 12:25 پر دشمن سے بچ نکلنے کے بعد بحفاظت ماری پر لینڈ کر گئے۔ اسکواڈ لیڈر شبیر عالم صدیقی 6 ستمبر صبح سے اسکواڈ میں آئے ہوئے اور رات گئے 2 مشن اڑنے کے بعد ان کا یہ حق تھا کہ وہ گھر جا کر کچھ دیر آرام کر لیں، مگر وہ جنگ میں شمولیت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ اسی وجہ سے وہ رات 12:30 پر لینڈ کرنے کے باوجود گھر نہ گئے۔ اللہ صبح 3 بجے قدرت نے ان کے لیے ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ ان کے اسکواڈن کمانڈر حمید قریشی، جو پہلا مشن اڑنے کے بعد اللہ صبح 3 بجے جانے والے مشن کے لیے مامور تھے، لیکن طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے فلائنگ سے روک دیا۔ جب شبیر عالم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اس مشن کے لیے پیش کیا، اور وہ بھی اس دلیل کے ساتھ کہ کیونکہ اس مشن کا ٹارگٹ بھی جام نگر ہے اور وہ اس ٹارگٹ سے پہلے 2 مشن اڑنے کی وجہ سے زیادہ مانوس ہیں اور انہیں تازہ بریفنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ پائلٹ جو فریش تھے اور اس مشن پر اڑنے کے لیے تیار بھی تھے، لیکن شبیر عالم کی بات میں وزن ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ جب اسکواڈ لیڈر شبیر عالم سمندر پر نیچی پرواز کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے تھے تو ان کے اسکواڈن کمانڈر اسکواڈن لیڈر رئیس رفیع جام نگر پر حملہ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے شبیر عالم کو ٹارگٹ کے علاقے میں موسم کی خرابی اور انتہائی کم بلندی پر بادلوں کی موجودگی کی وارننگ دی اور حد نگاہ محدود ہونے کی وجہ سے حملے کے دوران فلیئر استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فلیئر لائٹ کا ایک گولا ہوتا ہے جو حملہ کرنے والا جہاز ٹارگٹ کو بام پھینکنے سے پہلے صاف اور واضح دیکھنے کے لیے بر وقت اور ضرورت کے تحت پھینکتا ہے تاکہ صحیح ہدف کو پہچانا اور درست نشانہ لیا جا سکے۔ لیکن اس فلیئر کے استعمال میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اینٹی ایئرکرافٹ گن اور زمینی فائر کو جہاز کی پوزیشن اور حملے کے سمت کا تعین کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ صبح 4:15 پر شبیر عالم اور اسلم قریشی نے اپنے پہلے حملے میں 1000 پاؤنڈ کے 2 بام ٹارگٹ پر گرائے۔ دوسری طرف پوری رات پاک فضائیہ کے متواتر حملوں کی وجہ سے ہندوستانی ڈیفنس کے لیے یہ حملہ اب کچھ سرپرائز یا حیران کن نہیں رہا تھا۔ وہ پہلے سے بہتر تیاری کے ساتھ ایسے کسی بھی ممکنہ حملے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی حملے میں کولونل شبیر عالم نے رن وے پر ہندوستان کے 8 طیارے دیکھے جن کا تعلق ہندوستان کی نیوی کے نمبر 300 نیول اسکواڈرن سے تھا۔ بعد میں حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق یہ جہاز پاکستان کے جنوب میں سب سے اہم ریڈار جو کہ بدین میں تعینات تھا کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور ان طیاروں نے یہ حملہ 7 ستمبر کی صبح کرنا تھا۔ کم سے کم وقت میں ٹارگٹ پر بام گرانے کے مقصد سے جہاز کو زیادہ پھرتیلا کرنے اور جہاز کا وزن ہلکا کرنے کے مقصد سے شبیر عالم نے اپنے راکٹ لانچر جہاز سے گرا دیے، جو بعد کی اطلاعات کے مطابق ہندوستانی بحریہ نے اپنے پاس نشانی کے طور پر سنبھال لیے۔ کولونل شبیر عالم کے دوسرے حملے کے دوران پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان کا جہاز براہ راست اینٹی ایئرکرافٹ گن کا نشانہ بن گیا، جس سے اسے شدید نقصان پہنچا اور وہ پرواز کے قابل نہ رہا اور تقریباً 700 کلومیٹر کی رفتار سے زمین کی طرف آتا ہوا جام نگر سے 15 کلومیٹر دور کھیتوں میں جا گرا، اور بظاہر یہ دونوں ہواباز موقع پر شہید ہو گئے۔ ہندوستان اور پاکستان کی فضائی جنگ کی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ 9 گھنٹے کی قلیل دورانی کے دوران کسی بامبر پائلٹ نے جنگ کے دوران 3 مشن اڑائے ہوں، اور وہ بھی رات میں۔ خواتین و حضرات، اس افسوسناک حادثے اور بہت ساری اچھی خبروں کے ساتھ 6 ستمبر کے دن اور رات کا اختتام ہوا۔
7 ستمبر کو کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان۔